آغوش میں ظاہر کو چھپا لیتی ہے اپنی آغوش میں ظاہر کو چھپا لیتی ہے اے خدا کتنوں کو خود میں سما لیتی ہے اے خدا کتنوں کو یہ خود میں سما لیتی ہے عشق شبیر میں پیدل جو چلے آتے ہیں عشق شبیر میں پیدل جو چلے آتے ہیں کربلا لاکھوں کو مہمان بنا لیتی ہے ارے کربلا لاکھوں کو مہمان بنا لیتی ہے اپنی آغوش میں مثال حضرت عباس مل نہیں سکتی مثال حضرت عباس مل نہیں سکتی یہ وہ ہے جو کہ سکینہ کے دل کا چین بنے یہ وہ ہے جو کہ سکینہ کے دل کا چین بنے دکھائے آپ نے اعجاز دو شب عاشور دکھائے آپ نے اعجاز دو شب عاشور کہیں پہ حیدر صفدر کہیں حسین بنے مثال حضرت در حسین پار جس نے بھی سر جھکایا ہے ارے در حسین پار جس نے بھی سر جھکایا ہے اور اندھیرے چھوڑے کے وہ روشنی میں آیا ہے اندھیرے چھوڑے کے وہ روشنی میں آیا ہے حسین بجھے گا چراغ دین خدا ارے حسین بجھے گا چراغ دین خدا ارے لہو حسین نے دے کر اسے بچایا ہے در حسین پار نعرہ صلوات گر لطف علی لطف نبی ہو جائے گر لطف علی لطف نبی ہو جائے ارے محتاج بھی آئے تو غنی ہو
فضا کا شرف پائے کنیز ذرا، فضا کا شرف پائے کنیز ذرا، کم سا غلام ہو تو ولی ہو جائے، گر لطف علی لطف. حضرات، آپ روزانہ بڑی مسجدوں سے رمضان میں ویسے بھی مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام سنتے ہیں، اسی بہر میں ہے. ایک سماعت فرمائے. ایک سلام ایک کو بھوکا نہ سویا کوئی، مصطفیٰ کی حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی حکومت پہ لاکھوں سلام. تیر گردن پہ ہے اور لبوں پر ہنسی، تیر گردن پہ ہے اور لبوں پر ہنسی، ننھے اصغر کی جرات پہ لاکھوں سلام، ننھے اصغر کی جرات پہ لاکھوں سلام. تیر گردن پہ ہے اور لبوں پر ہنسی، تیر گردن پہ ہے اور لبوں پر ہنسی، ننھے اصغر کی جرات پہ لاکھوں سلام. جس کے لفظوں نے کاٹا ستم کا جگر، جس کے لفظوں نے کاٹا ستم کا جگر، اس انوکھی کتابات پہ لاکھوں سلام، اس انوکھی کتابات پہ لاکھوں سلام. فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو، فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو، بی بی زینب کی محنت پہ لاکھوں سلام. فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو، فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو، بی بی زینب کی محنت پہ لاکھوں سلام، بی بی زینب کی محنت پہ لاکھوں سلام. زیر خنجر بھی رب کو نہ بھولے حسین، زیر خنجر بھی رب کو نہ بھولے حسین، اس نرالی عبادت پہ لاکھوں سلام، اس نرالی عبادت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں فتوے لگے پھر بھی چھپ نہ سکے، لاکھوں فتوے لگے پھر بھی چھپ نہ سکے، کربلا کی حقیقت پہ لاکھوں سلام، کربلا کی حقیقت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں فتوے لگے پھر بھی چھپ نہ سکے، کربلا کی حقیقت پہ لاکھوں سلام. رہ کے پردے میں جو رہنمائی کرے، رہ کے پردے میں جو رہنمائی کرے، ایسے رہبر کی غیبت پہ لاکھوں سلام، ایسے رہبر کی غیبت پہ لاکھوں سلام. رہ کے پردے میں جو رہنمائی کرے، ایسے رہبر کی غیبت پہ لاکھوں سلام. روضہ شاہ پر تو دیکھا تو بولے ملک، روضہ شاہ پر دیکھا تو بولے ملک، اے زمین تیری جنت پہ لاکھوں سلام، اے زمین تیری جنت پہ لاکھوں سلام. ایک بھی شب کو بھوکا نہ سویا کبھی، مصطفیٰ کی حکومت پہ لاکھوں سلام. نعرہ صلوات. اعمال کا بدلہ تو یہاں ملتا ہے، اعمال
عمل کا بدلہ تو یہاں ملتا ہے، پر اچھا ثمر سب کو کہاں ملتا ہے، پر اچھا ثمر سب کو کہاں ملتا ہے۔ بہلول کا کردار یہ دیتا ہے صبا، بہلول کا کردار یہ دیتا ہے صبا، خوش وقت کوئی قصر جنا ملتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ فوج خدا جب دم زوال ہوا، زوال فوج خدا جب دم زوال ہوا، علم نشان علی کا لہو ملال ہوا، علم نشان علی کا لہو ملال ہوا، ارے پدر کے ہاتھوں پہ اصغر کا انتقال ہوا، پدر کے ہاتھوں پر اصغر کا انتقال ہوا، ہوا یہ شور کے بے کسلی کلال ہوا، ہوا یہ شور کے بے کسلی کلال ہوا، قرار صبر بھی دل سے ودا ہونے لگے، حسین اپنی غریبی پہ آپ رونے لگے، قرار صبر بھی دل سے ودا ہونے لگے، ارے حسین اپنی غریبی پہ آپ رونے لگے، زوال فوج فاتحہ۔ ڈیوڑی کے جب کے خیمے کے پہنچے شہ خدا، ڈیوڑی کے جب کے خیمے کی پہنچے شہ خدا، رو کر کہا سلام بہن لیجیے میرا، رو کر کہا سلام بہن لیجیے میرا، اے اہل بیت ہوتا ہوں اب تم سے میں جدا، اے اہل بیت ہوتا ہوں اب تم سے میں جدا، زینب پکاری رو کے یہ ماں جائے کیا کہا، رو کر پکاری زینب پکاری رو کے یہ ماں جائے کیا کہا، بھیا بہن نثار نہ مجھ کو رلائیے، ہے قصد اب کہاں کا یہ مجھ کو بتائیے، قصد اب کہاں کا یہ بتائیے، بھائی نہ ساتھ چھوڑیں گے ہم آپ کا
کبھی جب تم نہیں تو تلخ ہے زینب کی زندگی، بیٹے بھتیجے بھانجے مارے گئے سبھی، بیٹے بھتیجے بھانجے مارے گئے سبھی، کیسے جیے گیا سکینہ یہ لاڈلی، ماچے بالی سکینہ کو ماریں گے، ارے چادر ہمارے سر سے ستمگر اتاریں گے، چادر ہمارے سر سے ستمگر اتاریں گے، شہبول غم خوشی سے اٹھانا میری بہن، شہبول غم خوشی سے اٹھانا میری بہن، مادر کی طرح صبر دکھانا میری بہن، جز مرگ اب نہیں ہے ٹھکانا میری بہن، بھائی سے پھر گیا ہے زمانہ میری بہن، بھائی سے پھر گیا ہے زمانہ میری بہن، ہاں میرے بعد صبر سے تم کام کیجیو، شکوا کبھی نہ امت آسی سے کیجیو، اے بھیا میری بالی سکینہ سے ہوشیار، کملا گئی ہے پیاس کی شدت سے گلفگار، روئے گی یاد کر کے مجھے میری غم گسار، مارے تماچے اس کو نہ شمرے جفا شعار، اب تم یہی ہے کس کے، اب غم یہی ہے کس کے، یہ سینے پہ سوئے گی، پائے گی جب نہ مجھ کو تو معصوم روئے گی، عابد کے پاس آئے غرض شاہ کربلا، ہلا کے زینب مستر نے یہ کہا، غفلت ہے کیسی ہوش میں اب آؤ تم ذرا، میدان میں قتل ہو گئے سب انصار و اقربا، میں کیا کہوں کہ دل پہ جو صدمے اٹھائے ہیں، بابا تمہاری آخری رخصت کو آئے ہیں، بابا تمہاری آخری رخصت کو آئے ہیں، بولے یہ غش چوک کے سجاد دیو خار، مطلق نہیں ہے ہوش مجھے تیز ہے بخار، امداد کچھ نہ کر سکا یہ نئی پوزار، بابا کہاں کا قرض ہے میں آپ کے نثار، شہبول قتل گاہ میں اب سر کٹائیں گے، امت کو نانا جان کی ہم بچوائیں گے، شہبول قتل گاہ میں ہم سر کٹائیں گے، امت کے نانا جان کی اب بچوائیں گے، دیوڑی پہ جب کے خیمے کے بابا نے بلند نعرے صلوات، ایک اور نعرہ صلوات، صحیح ٹائم پہ ڈالو گے، لوگ صحیح ٹائم سے آیا کریں گے، ایسے انتظار کرو گے تو کرتا رہے گا، اور 12 بجے تک ہونے والی ہے، شروع کروا دی شاید بھائی، اب 9 بجے کا اعلان ہے، وہ 12 بجے بیٹھ جاتے تھے، 12 بجے ہم صحیح کہہ رہے ہیں، ارے نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں آپ کی نہیں ٹائم کی پنکچوالٹی نہیں، میں سمجھ رہا ہوں، آپ ٹائم بھی لے کے آ رہے ہیں، صحیح کرا وہ جی جی اکیلے بیچارے مرثیہ بڑے میں نے تو مرثیہ کم کر دیا، مجھے کیا معلوم، میں نے قبلہ کو دیکھا فوراً، بھائی یہ کہ ہم سن رہے ہیں، میں آپ ہے نا مطلب لوگ سننا بیٹھے ہیں، بابا نے بلند نعرے صلوات، ایک مولا غازی عباس کی شان میں کچھ دیتے ہیں، مانیے رفت و ایثار و وفا ہے عباس، یعنی اللہ کے مقصد کی بقا ہے عباس، اور احساس
رسول دوسرا ہے عباس، صاف کہتا ہوں وفاؤں کا خدا ہے عباس، صاف کہتا ہوں وفاؤں کا خدا ہے عباس، راستہ رہبر اسلام کا رکن نہ دیا، ارے کٹ گئے ہاتھ علم دین کا جھکنے نہ دیا، کٹ گئے ہاتھ علم دین کا جھکنے نہ دیا، اور میری ہے بس سبھی جن و بشر کانپتے ہیں، تم ہو کیا ہم سے شیروں کے جگر کانپتے ہیں، اور موت سے پہلے ہی اجسام پہ سر کانپتے ہیں، میری تلوار سے جبریل کے پر کانپتے ہیں، میری تلوار سے جبریل کے پر کانپتے ہیں، اور میں نے تلوار جو ایک بار چلائی ہوتی، میں نے جو تلوار جو ایک بار چلائی ہوتی، ساری دنیا میں دہائی ہی دہائی ہوتی، ساری دنیا میں دہائی ہی دہائی ہوتی، اور پرچم لشکر اسلام کو کھولے عباس، نہر کی سمت بڑھے عزم کو تولے عباس، ظلم بولا کہ نہ انگلی بھی بھگو لے عباس، یہ صدا سن کے ستم گاروں سے بولے عباس، یہ دیکھیے گا، اذن گر دے دے شہ کرب و بلائی مجھ کو، ارے چومنے آئے گی دریا کی ترائی مجھ کو، چومنے آئے گی دریا کی ترائی مجھ کو، میں جو اعجاز دکھاؤں تو یہ نقشہ بدلے، عرش پہ فصل اگے فرش سے سورج نکلے، آگ پانی میں لگے آگ سے پانی ابلے، نہر سے گرد اڑے سنگ سے چشمہ پھوٹے، غیظ میں دیکھوں تو تم سب پہ ممات آ جائے، ارے میرے ٹوٹے ہوئے نیزے پہ فرات آ جائے، میرے ٹوٹے ہوئے نیزے پہ فرات آ جائے، ایک انگلی سے میں مقتل کو نچا سکتا ہوں، آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہوں، تم جو مر جاؤ تو ٹھوکر سے جلا سکتا ہوں، تم کو ابرو کے اشارے سے بھگا سکتا ہوں، یہ دیکھیے گا، ہاتھ کٹ جانے سے لڑنے سے میں مجبور نہیں، حکم شبیر کا پابند ہوں مجبور نہیں، حکم شبیر کا پابند ہوں مجبور نہیں، مانیے رفتو
नारे सलवार। नारे करीम, नारे सलावत। कूफे से आए पहने जो सजाद बेड़ियाँ, कूफे से आए पहने जो सजाद बेड़ियाँ, और लाशे हुसैन देख के आंसू हुए रवां, हाथों को जोड़ कर किया बीमार ने बयां, बाबा तुम्हारी लाश को ढूंढूं कहाँ कहाँ, कैसे कफन दूं लाश को, गुर्बत नसीब हो। अरे बाबा मैं आज तुमसे ज़्यादा गरीब हूँ, बाबा मैं आज तुमसे ज़्यादा गरीब हूँ। रोकर बनी असद के कबीले को दी सदा, लाशे हुसैन मिलके इकट्ठा करो जरा, और उतरे लहद में शाह की बीमार करबला, बोले पढ़ूं मैं किस तरह तलकीन या खुदा, रुख कैसे सुए काबा हो, ज़हरा के चैन का सर ही नहीं यहाँ मेरे बाबा हुसैन का, कूफे से आए पहने जो। बाबादे बुलंद नारे सलावत। आगे तशरीफ ले आए, वहाँ में देखो काफी तादाद में लोग हैं, अल्लाह को जाना है, अल्लाह को अल्लाह को ले जा रहे हैं, बड़ाए काम के अंदर बाकी अल्लाह से अल्लाह को तशरीफ ले आए, गाँव में तशरीफ फरमा दो, ये तशरीफ फरमा को जरूरत है कि वो अपने आगे तशरीफ ले आए, और वो अल्लाह की बात से खाने बड़ा काम है,
فاتحہ. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید علی کاظم ابن امیر جان، سید علی قاسم ابن علی کاظم، نور جہاں انور جہاں بنت نوام مرزا، سید علی ہاشم ابن سید علی قاسم، شہناز پروین بنت علی قاسم کی روح کے لیے سال فرمائیں. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وفوز للشاكرين وتجاتا للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صلوات پڑھ دیں وہ محمد. لائق صد احترام قبلہ کعبہ اور حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا، آپ کے شہر آپ کی بستی کا یہ سالانہ پروگرام جو اپنی خاص شناخت اور ایک اپنی پہچان رکھتا ہے، اس پروگرام میں کئی برس سے مسلسل آنے کا موقع مل رہا ہے، میسر ہو رہا ہے. یہ میرے لیے شرف کی بات ہے اور افتخار کی بات ہے. بھائیوں کا حکم تھا، مولانا کا حکم تھا، حاضر خدمت ہو گیا. بہرحال چونکہ ملک اور بیرون ملک کے عمدہ بہترین خطیب، عالم اور واقعاً چند نام تو ایسے ہیں کہ جنہیں سننا ضروری ہے.
شاید آپ کی بستی میں پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں حضرت آیت اللہ منتظر مہدی صاحب قبلہ. ایک اچھی شخصیت ہے, پڑھی لکھی شخصیت ہے, اور پوری دنیا میں جانی پہچانی شخصیت ہے. آپ کے لیے نہیں, ہمارے لیے افتخار کی بات ہے کہ وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں. آیت اللہ سبتین صاحب قبلہ جو حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کے شاگرد خاص ہیں. اب جو لوگ صاحبان نظر ہیں اور قم کی دنیا کو جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کا نام اجتہاد کی دنیا میں, فقہ کی دنیا میں, مرجیت کی دنیا میں مثل پہاڑ کے ہیں. تو ایسی شخصیات تشریف لا رہی ہیں, انہیں آپ استفادہ کیجیے گا کہ اس قسم کی شخصیات آپ کے درمیان آتی رہیں. اس لیے کہ ہم لوگوں سے دور ہوتے ہیں, ایران میں ہوتے ہیں, اب الحمدللہ وسائل ہموار ہیں, تشریف لا رہے ہیں. لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیے گا, سنیے گا اور وقت پہ آئیے گا, تاکہ آئیں تو اطمینان سے تفصیلاً آگاہ گفتگو کر سکیں. قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے, مشہور زمانہ آیت ہے, اتنی مشہور ہے کہ اس مجمع کے اندر اکثر وہ ہیں جو اس آیت کے حافظ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا, سوال کرو. ہم نے وقت میں گنجائش نہیں کہ تمہید بنائی جائے, ماحول بنایا جائے. ایسا نہ ہو کہ کہیں ماحول بنتے بنتے اور پھر سفر کا ماحول بگڑنے لگے. لہٰذا چاہتا ہوں بات جو ہے وہ باقاعدہ شروع کر دی جائے. فاسألوا, یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جو قرآن مجید میں 2 مقامات پر نازل ہوئی ہے, 2 مرتبہ آئی. فاسألوا, سوال کرو. یہ جو لفظ ہے نا فاسألوا, سوال کرو, اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں دم کتنا ہے. توجہ سے معلوم ہے, یہ جو لفظ ہے فاسألوا, اسی سے پتہ چلتا ہے کہ سماج میں, اسلام میں دم کتنا ہے. آپ کہیں گے مولانا ایک ہی الفاظ سے کیسے چل گئی؟ ایک ہی الفاظ, آپ دیکھ چیک کرنے لگے کہ پوری دیکھ پک گئی ہے کہ نہیں, تو ایک ہی تو چاول اٹھائیں گے, ایک ہی چاول سے پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کیا ہے. تو ایک ہی لفظ بتا دیتا ہے کہ معاملہ ہے کیا. قرآن نے کہا فاسألوا, سوال کرو, اجازت دی ہے, پرمیشن دی ہے, سوال کرو. ہم اور آپ جس سماج اور جس معاشرے میں رہتے ہیں, ہم نے اسے باقاعدہ قریب سے دیکھا ہے کہ سماج میں سوال کرنے کی اجازت دیتا ہی وہ ہے جس میں جواب کا دم ہوتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر. ٹھیک ہے, سوال کرو, سوال کرنے کی اجازت دیتا ہی وہ ہے جس میں جواب کا دم ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, سوال اس بات کی علامت ہے کہ انسان تلاش علم میں ہے. سوال کس بات کی دلیل ہے؟ کہ انسان تلاش علم میں. سوال اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جہالت کا دشمن ہے. پہنچے آپ. سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان حق پرست بھی ہے, حق گو بھی ہے. اس لیے کہ جو حق پہ نہیں ہوتا وہ سوال کی طاقت نہیں رکھتا. سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی فکر باز ہے. بھائی جب تک فکر باز نہیں ہوگی سوال نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں سوال انگپ پیدا کرتا ہے, سوال تحریک پیدا کرتا ہے. آپ جائیے, وہ ایک شخص گزرا تھا جس نے نعرہ لگایا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا رب ہوں. عظیم نہیں, اعلیٰ. عظیم اور ہے, اعلیٰ اور ہے. بھائی اتنا ہی فرق ہے عظیم اور اعلیٰ میں جتنا رکوع اور سجدے میں ہے. پہنچے آپ, صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر. عظیم اور اعلیٰ میں کتنا فرق ہے؟ جتنا رکوع, شاید ابھی لوگ پہنچے نہیں, جتنا رکوع اور سجدے میں. جب رکوع میں ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ عظیم ہے. اور جب سجدے جاتے ہیں تو فرعون بے وقوف نہیں تھا, چالاک تھا. اس لفظ چالاک کو یاد رکھیے گا. فرعون بے وقوف نہیں تھا, چالاک تھا. اس نے یہ نہیں کہلایا کہ میں تمہارا عظیم رب ہوں, اس نے کہا میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. اور لوگوں نے اسے رب تسلیم بھی کر لیا. تسلیم کیوں کیا؟
تسلیم اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ رب تھا، تسلیم اس لیے کیا کیونکہ اس نے اپنی خدائی کے دعوے کے بعد اپنے مملکت اور سلطنت میں اسکول بند کرا دیے، کالج بند کرا دیے، یونیورسٹی بند کرا دی، دانشگاہیں بند کرا دی۔ دانشگاہوں کے بند ہونے سے اس کی خدائی مضبوط ہو گئی کیونکہ بچوں کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی جہاں جا کے وہ سوال کر سکتے۔ نہیں پہنچے آپ؟ اس کا مطلب یہ کہ جھوٹا کبھی سوال کی اجازت دیتا ہے؟ بتائیے آپ، جو جھوٹا ہوتا ہے سوال کی اجازت نہیں دیتا ہے؟ بھائی بولیے نا، گھبرا کیوں رہے ہیں آپ؟ جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اتنا سوال سے بچے گا، اور جتنا بڑا سچا ہوگا اتنی سوال کی اجازت دے گی۔ اور جتنا، اب اور قریب آ جاؤں، سچا چھوڑیے، جتنا بڑا صادق ہوگا اتنی سوال کی اجازت دیتا چلا جائے گا۔ اور اگر کوئی صدیق اکبر ہوگا تو منبر پر بیٹھ کے کہے گا پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ چہرہ اتر گیا اس بات پہ کہ جی مولانا نے صدیق اکبر کہہ دیا، جس کو اس تک آپ صدیق اکبر سن رکھ لی ہے وہ جھوٹا ہے۔ دلیل سے کہہ رہا ہوں، قبلہ بیٹھیں، خدا کی قسم، منبر کی عظمت کی قسم، اس پرچم حسین کی قسم، کائنات میں صدیق اکبر بھی علی ہے، فاروق اعظم بھی علی ہے۔ علی کے علاوہ کوئی صدیق اکبر ہے؟ نہ علی کے علاوہ کوئی صدیق اکبر ہے، نہ علی کے علاوہ کوئی فاروق اعظم ہے۔ اور علی کے مقابلے پہ اگر کوئی صدیق اکبر بن رہا ہے تو سمجھ لیجئے وہی کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا۔ بتائیے آپ، ہمارے یہاں تو چکے، دیکھیں کیا ہوا، شیعت میں کچھ چیزیں ہیں جو ختم ہو گئی۔ آپ نعرہ لگاتے ہیں علی حیدر کرار، ٹھیک ہے جی، حق ہے، علی حیدر کرار ہے، علی آدم کے مولا، ٹھیک ہے، علی نوح کے مولا، علی ابراہیم کے مولا، یحییٰ کے مولا، زکریا کے مولا، شیش کے مولا، زہرا کے شوہر حیدر، یہ سب لگتے ہیں نعرے، جبریل کا ٹیچر۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے فاروق اعظم؟ بتائیے آپ کیوں نہیں کہتے؟ فاروق اعظم کون ہے؟ صدیق اکبر کون ہے؟ امام اعظم کون ہے؟ یاد رکھیے گا، دنیا کے پاس جتنے لقب پہنچے ہیں نا سب اسی دروازے کے چرائے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ صدیق اکبر علی ہیں۔ صدیق اکبر کون ہے؟ علی ہے۔ امام اعظم علی ہے، فاروق اعظم علی ہے، امیر المومنین۔ اور سنیے، منبر سے کہہ رہا ہوں پورے ہوش و آواز میں، امیر المومنین تو ایک ایسا لقب ہے جو آپ علی کے علاوہ کسی اور امام کو کہہ ہی نہیں سکتے، منع کیا گیا ہے۔ اچھا، آپ جرت ہے آپ میں، آپ امام حسن کو کہتے ہیں کہ امیر المومنین ہے، کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، آپ میں جرت ہے آپ امام سجاد کو کہتے ہیں امیر المومنین ہے، کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ دونوں کا رشتہ فاطمہ سے ہے، ایک بیٹا ہے ایک پوتا ہے، مگر شریعت نے، دین نے، اسلام نے، خدا نے اجازت نہیں دی ہے کہ فاطمہ کے بیٹے کو امیر المومنین کہا جائے یا فاطمہ کے پوتے کو امیر المومنین کہا جائے۔ تو کائنات کو بے حیرت ہوتی ہے، دنیا ہوش میں آئے جب فاطمہ کا بیٹا اور فاطمہ کا پوتا امیر المومنین نہیں ہو سکتا تو ہندا کا بیٹا اور ہندا کا پوتا امیر المومنین کیسے ہو سکتا؟ میں جتنے بھی منصب پہ آئے ہیں ان کے مقابلے پہ سب جھوٹے ہیں، سب کاذب ہیں، سب لعنتی ہیں، وہ چاہے جتنا بڑا ہو، بنا لیجئے آپ، نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا،
اس میں شہادت ہے. جانتے کس کی شہادت ہے؟ اللہ اکبر. امام جعفر صادق سید آبرو. ہماری فقہ کس کی فقہ ہے؟ فقہ جعفری ہے، فقہ علوی، فقہ حسنی حسینی، سب کچھ فقہ وہی ہے، مگر کہا کیا گیا؟ جعفری. امام جعفر صادق کا ایک شاگرد ہے، نام سب جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ میں نے کیا کہا جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا وہ اس نے آ کے امام کی خدمت میں وقت گزارا ہے، رہا ہے، 2 سال گزارے اور تھا 70 سال کا. جب کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے، کہہ رہا 2 سال. اس نے کہا جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، آپ تو امام بنے ہوئے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ہیں 70 کے بتا دو رہے ہیں. تو فوراً انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے اگر میں اپنی زندگی کے 2 سال جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا. مولانا میں تو کہہ گیا اور آپ سن گئے. پھر اس جملے کو قریب سے سنیے، اگر میں اپنی زندگی کے 2 سال علی کی بیٹے کی خدمت میں نہ گزارتا، جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا. پھر دنیا پہ حیرت ہے، جو ہلاک ہونے والے تھے ان کو تم پکڑے گھوم رہے ہو، اور جو ہلاکت سے بچانے والے تھے صلوات پڑھے نا پر محمد والے محمد پر. ابھی آپ آنے والی ہے تاریخ شہادت، ٹھیک ہے نا. ہر شیعہ پر واجب ہے کہ اس دن سوگ ظاہر. اب ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ تاریخیں ایسی ہیں جس میں شادیاں نہیں ہونا چاہتی، لوگ رکھ دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں اسے بیچارے کو، اسے پتہ ہی نہیں ہے. مگر اب چونکہ یہ جو ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کلپ آنے لگتے ہیں، اشتہارات آنے لگتے ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کریں، ان چیزوں سے خصوصاً پرہیز کیا جائے. تو یہ کون ہے؟ یہ کہاں تھا؟ مدینہ منورہ میں تھا. اس نے 2 سال وقت لگایا. وقت لگانے کے بعد جو ہے اب یہ زمانہ آ گیا کہ یہ وہ چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے کہاں گیا؟ عراق آ گیا. عراق میں آ کے اس نے اپنی، بھائی ہر آدمی جب آتا ہے تو ایک نئی دکان جماتا ہے نا، تو ایک نئی دکان جما لی. انہوں نے کہا جی ہم بھی تو امام ہیں. لوگوں نے کہا جی آپ امام ہیں تو ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. اسے پتہ چلا کہ امام جعفر صادق آئے ہیں عراق، مدینے سے عراق آئے. امام عراق تشریف لائے. روایت کہتی ہے کہ سب سے پہلے آپ قبر امام حسین پر پہنچے اور آپ نے ایک صحابی کو بلایا اور زیارت وارثہ اس کے سامنے پڑھی. جب اس کے سامنے زیارت پڑھی تو اس نے کہا مولا کیا میں یہ زیارت لکھ لوں؟ امام نے کہا ابھی لکھو تاکہ میں جانے سے پہلے اس کی تصحیح کر دوں، تاکہ کوئی لفظ اوپر اور نیچے نہ ہو سکے. تم نے غور نہیں کیا، جس مذہب میں زیارت میں لفظ اوپر نیچے نہیں ہوتا، جب ہم زیارت میں کوئی لفظ اوپر نیچے برداشت نہیں کرتے، شجروں میں لفظ اوپر نیچے برداشت کریں گے؟ امام نے زیارت وارثہ نقل فرمائی، امام جعفر صادق نے. اس کے بعد زیارت عاشورہ نقل فرمائی. اس کے بعد 2 القمہ اپنے صحابی کو جمع کر لیا. اس کے بعد رات میں جتنے ہمارے شیعہ ان سے کہیں کہ وہ آئے، اگر سوالات ہیں کچھ باتیں کرنا ہے تو تشریف لے آئیں. بات شروع ہو گئی، لوگ آنے لگے. اسی میں ایک شخص نے آگے کہا کہ حضور ابو حنیفہ آئے ہیں آپ سے ملنے. امام نے کہا مجھے نہیں ملنا، منع کر دو کہ نہیں ملنا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. امام نے منع کرا دیا کہ مجھے نہیں ملنا. تھوڑی دیر کے بعد ایک غول شیعہ آ گیا، ایک گروپ. امام نے کہا گیا کہ مولا کچھ شیعہ اور آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. امام نے کہا انہیں بلاؤ. اس غول میں چھپ کر وہ بھی آ گئے، نہیں پہنچے آپ. اس کا مطلب یہ چھپنے چھپانے کی عادت آج کی نہیں ہے. دیکھیں مسلمان عقل سے کام نہیں لے رہا، عقل نہیں ہے، غریب ہے، غریب العقل ہے، یتیم العقل ہے. اتنا بے وقوف ہے مسلمان کہ اگر بچانے پہ آئے تو اورنگزیب کی قبر بچانے پہ لگ جائے، اور اگر مٹانے پہ آئے تو سیدہ کی قبر مٹانے پر آ جائے.
نہیں ہے؟ بھیا عقل وہاں ہوتی ہے جہاں علی ہوتا ہے. دیکھیں تھکے ہوئے کا ذمہ دار نہیں ہوں میں. عقل وہاں ہوتی ہے جہاں علی ہوتا ہے. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم علی کا دشمن چالاک تو ہو سکتا ہے, عقل مند نہیں ہو سکتا. نہیں پہنچا. علی کا دشمن چالاک تو ہو سکتا ہے, عقل مند نہیں ہو سکتا. اگر یقین نہ آئے کربلا میں آ کے دیکھ لو, 9 لاکھ چالاک تھے اپنی جگہ کھڑے رہے, ایک خود عقل مند تھا نکل کے ادھر آ گیا. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. تو چلیے وہ چھپ چھپا کے اس میں آگے کس کے سامنے؟ امام کے سامنے آگے. اب امام نے دیکھا کہ تو بیٹھا ہوا. امام نے کہا بھائی میرے شیعوں کو اگر کوئی سوال کرنا ہے تو کریں. تو اس نے کہا جی پہلا سوال میرا ہے. امام نے کہا پوچھو. کہنے لگا جی میرا سوال یہ کہ جو آپ کے شیعہ ہیں نا یہ یہاں رہتے ہیں, یہ فلا 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 پر لعنت کرتے ہیں. اب ہر چیز کھول کے نہیں کہا جاتی. شیعت کا کمال یہ ہے کہ خطیب ممبر سے فلا کہتا ہے اور آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں. بس یہی شیعت ہے. میں نے ادھر سے فلا کہا آپ فوراً پہنچ گئے, میں نے پھر فلا کہا آپ پھر پہنچ گئے, میں نے فلا کہا. اور میں جتنی مرتبہ فلا فلا کرتا رہوں گا آپ شخصیات بدلتے رہیں گے, کیونکہ نہ فلا کی کمی ہے اور نہ فلا کی کمی. ابھی جب سوریا کے حالات بگڑے تو مولانا ایک شخص آیا, اس نے ایک ویڈیو بنائی. انہوں نے ویڈیو بنا کے کہا کہ سنو اب بنی امیہ دوبارہ شام میں آ گئے ہیں اور اب شیعہ تمہارا نہیں چلے گا. اب ہم نے قانون بنا دیا کہ جب بھی کوئی شیعہ جناب زینب کی زیارت کے لیے آئے گا تو پہلے وہ فلاں کی قبر پہ جائے گا, جتنی دیر یہاں بیٹھے گا اتنی دیر وہاں بیٹھے گا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایسے پلٹ کے جواب دیں گے, کسی نے جواب نہیں دیا کیونکہ ہم تو خود اس چکر میں ہیں کہ ہمیں کوئی وہاں لے جا کے بٹھائے. اس لیے کہ تو ہمیں بٹھائی تو سکتا ہے, کرنا کیا ہے وہ یہ تو ہمیں طے کرنا ہے. بٹھائی تو سکتا ہے تو تم ہمیں, مگر کیا کرنا ہے کیا پڑھنا ہے اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. یہ تو اماں نے ہمیں گھٹی میں بلایا ہے کہ صلوات کس پہ بھیجنا ہے, لعنت کس پہ بھیجنا ہے. امام نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ جی وہ شیعہ جو ہیں آپ کے وہ لعنت کرتے ہیں فلاں پہ فلاں پہ فلاں پہ فلاں پہ. امام خاموش ہو گئے. تو کہنے لگے میں اس میں کیا کروں؟ تو کہنے لگا آپ انہیں منع کیجئے. امام نے کہا کہ میرے منع کرنے سے رک جائیں گے؟ کہہ رہا حاجی نہیں رک جائیں گے. امام نے کہا بالکل بھی نہیں رکیں گے. کہ جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, آپ امام ہیں, آپ کے کہنے سے نہیں رکیں گے, کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا رکیں گے نہیں. جی میں مانوں گا ہی نہیں کہ آپ منع کریں اور کوئی نہ رکے. امام نے کہا تجھے منع کیا تھا کہ اندر نہ. آئے ہائے صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. تجھے بھی تو منع کیا تھا کہ اندر نہ. تو آیا کہ نہیں؟ بتا جب تو نے نہ مانی تو یہ کیا مانیں گے؟ اس نے کہا آپ منع کیجئے. امام نے کہا کوئی مانے گا ہی نہیں. کہا جی میں تو آ گیا. امام نے کہا تو نے 2 چیزیں منع کی. پہلے تو نے بغیر اجازت کے اندر آیا, میری خواہش نہیں تھی کہ تو اندر آئے, تو اندر آ گیا. پھر میری اجازت کے بغیر تو نے کلام کر دیا, تو 2 چیزوں تو نے منع کر دی. اس نے کہا جی نہیں میرا معاملہ اور ہے, یہ تو آپ کے شیعہ ہیں نا, ہر جگہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہم جعفر کے شیعہ ہیں, ہم جعفر کے شیعہ ہیں, ہم جعفر کے شیعہ ہیں, پھر آپ کی کیوں نہیں مانیں گے؟ امام نے کہا یہی کام تو بھی کر رہا ہے, ہر جگہ بیٹھ کے کہتا ہے میں جعفر کا شاگرد ہوں, میں جعفر کا شاگرد ہوں, میں جعفر کا شاگرد ہوں. مجھے تو نہیں مان رہا. امام نے کہا سنا ہے تم بھی فتویٰ دینے لگے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں دینے لگا ہوں. امام نے کہا تم فتویٰ کیسے دینے لگے؟ کہا جی قیاس کی بنیاد پر. امام نے کہا قیاس تو حرام ہے. نہیں پہنچا آپ, قیاس تو حرام ہے. اس نے کہا جی کیا کہنے کہ اگر قیاس کی بنیاد پر سوال کا جواب ہو تو مجھے بتا دو. کیا؟ امام نے کہا
کہ آب پشت زیادہ نجیس ہے یا آب بول؟ کیا نجیس ہے زیادہ؟ آب پشت زیادہ نجیس ہے. یہ امام نے سوال کیا کس سے؟ ابو حنیفہ سے. کہ کیا چیز زیادہ نجیس ہے؟ پیشاب زیادہ نجیس ہے یا آب پشت منی زیادہ نجیس ہے؟ اس نے کہا پیشاب زیادہ نجیس ہے. امام نے کہا پھر یہ بتا کہ اگر پیشاب زیادہ نجیس ہے تو پیشاب کرنے کے بعد غسل کیوں نہیں ہے؟ بولیے بھائی، اگر قیاس کی بنیاد پہ تو جواب دے. چپ ہو گیا. کہہ رہا جی میں جواب نہیں دکھاؤں گا، یہ میرے جواب دماغ میں نہیں ہے. اور سوال کیجیے، میں کر لیتا ہوں. یہ بتا، نماز زیادہ قیمتی عبادت ہے یا روزہ؟ دین کا ستون ہے. کہنے کہ جب عورت کے مخصوص ایام آتے ہیں تو نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے. دے جواب. نہیں پہنچے. تاریخ کہتی ہے کہ امام نے ایک نشست میں 18 سوال کیے اور 18 کے 18 پر ابو حنیفہ خاموش رہا اور دنیا کو بتا دیا کہ جعلی امام ہونا اور ہے، اصلی امام ہونا اور ہے. جعلی امام ہونا اور ہے اور اصلی امام ہونا اور ہے. امام کی زندگی سخت ترین زندگی گزری. جانتے ہیں ہم جملہ یاد رکھیے گا. پوری دنیا میں یہ مشہور کیسے ہو گیا کہ فقہ جعفر صادق، فقہ جعفر صادق، فقہ جعفر صادق. آپ یہ مت سمجھیے کہ وہاں کم لوگ تھے، ایک سے ایک بڑا ماسٹر تھا. جب کوئی مسئلہ آتا تو ہر آدمی کا نظریہ پیش کیا جاتا تھا کہ جی اس نظریے پہ فلاں کا یہ نظریہ ہے، فلاں کا یہ نظریہ ہے، فلاں کا یہ نظریہ ہے. مگر جہاں آج سب نظریے ختم ہو جاتے تھے اس نظریے کا نام جعفر صادق تھا. نہیں پہنچے آپ؟ جہاں آ کے سب کے نظریات ختم ہو جاتے تھے اور سب کی زبانیں خاموش ہو جاتی تھی، وہ کس کا نظریہ تھا؟ بولیے. فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا. انہوں نے کہا مگر صادق نے یہ کہا. اب کسی کے باپ میں دم نہیں تھا کہ صادق کے بعد اپنا نظریہ پیش کرے. ایسے میں دم ہی نہیں تھا کسی میں. ایک انبار شاگردوں کا 4,500 طالب علم، 4,500 طالب علم پڑھنے والے تھے اور پڑھانے والا ایک تھا، مگر سب کے موضوعات مختلف تھے. کوئی زبان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، کوئی دماغ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، کوئی کیمیا کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو کوئی آسمان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، کوئی فلسفہ پڑھ رہا تھا تو کوئی اصول پڑھ رہا تھا، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا تو کوئی حدیث پڑھ رہا تھا. پڑھنے والے 4,000 اور پڑھانے والا کیا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا. ادھر ابو حنیفہ نے بغاوت کر دی. بادشاہ امام سے پہلی پریشان تھا، اسے معلوم تھا کہ یار یہ جب تک رہیں گے ہمارا تو دربار ہی نہیں چلے گا. تو اب ابو حنیفہ کی بغاوت کو سپورٹ دی گئی، کس کی؟ بادشاہت کی. تو بادشاہت نے کہا کہ ایسا کرو کہ ابو حنیفہ تم بھی اپنی کلاس شروع کر دو. اب یہ دیکھیے اسکول کے ٹکر پہ اسکول، یہ ٹکریں بہت مشکل ہے، یہ ٹکر بازی نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹکر کا کام کس نے شروع کیا؟ ابو حنیفہ نے شروع کیا. اس لیے اس ٹکر سے بچ کے رہنا. جلوس کے ٹکر پہ جلوس، شبیداری کی ٹکر پہ شبیداری، مجلس کے ٹکر پہ مجلس، تبرک کے ٹکر پہ تبرک، خطیب کی ٹکر پہ خطیب. نہیں، آپ اگر کریں تو اخلاص خالصۃ للہ. اس نے کہا جی کیا کریں؟ اس نے کہا تم بھی کلاس لگا لو. کلاس لگا دی اس نے. ابو حنیفہ نے کلاس لگا دی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر مجمع ہی نہیں ہوگا تو میں سناؤں گا کسے؟ بھائی آپ ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں نا. آپ سب چلے جائیں میں پڑھوں گا. بولیے آپ نہیں پڑھوں گا نا. اب ابو حنیفہ کلاس تو لگا کے بیٹھ گئے، پڑھنے کوئی آئے نہیں. بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں تو 3 دن سے کلاس لگا کے بیٹھ رہا ہوں، وہاں 4,000 آ رہے ہیں، یہاں 4 بھی نہیں آ رہے ہیں. اس نے کہا کہ اچھا، کہا کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے میری بات. اس نے کہا اس کا بھی انتظام ہم کریں گے. کہا کیا؟ کہا ہم ٹیکس لگا دیں گے. ٹیکس کیا لگائیں گے؟ کہا آج کے بعد ہم قانون بنا دیں گے کہ جو بھی جعفر صادق کی کلاس میں جائے گا اسے حکومت کو 1 درہم دینا ہوگا. ٹیکس، فیس.
مجھے ایسا لگتا ہے اسکولوں میں یہ فیس ابو حنیفہ کی شروع کروائی گئی ہے، یہ لگتا ہے نا. بٹ کچھ دیکھیں کچھ چیزیں ٹیلی کی جاتی ہیں. تعلیم پہ ٹیکس، تعلیم کی قیمت کہاں ہے؟ یہ ٹیکس ہے. یہ ٹیکس کس نے لگایا؟ ابو حنیفہ کی طرف سے ہوا کہ جی جو بھی امام کے پاس پڑھنے جائے گا وہ حکومت کو کس طرح دے گا؟ 1 درہم. تو لگا جی ٹھیک ہے. لوگ پھر بھی جاتے رہے، سامان بیچتے تھے، پیسے لا کے دیتے تھے، کہا جی لوگ مگر جاتے تھے. اس نے کہا جی اب بھی کوئی نہیں آیا، بڑا مسئلہ ہو گیا. اس نے کہا اب قانون بدل دو. کیا؟ کہ اگر جعفر کے یہاں جاؤ گے تو 1 درہم دینا پڑے گا، اور اگر ابو حنیفہ کے پاس آؤ گے تو 1 درہم لینا پڑے گا. ہم دے، اور یہاں دیا جا رہا ہے. اب لوگ آئیں گے، اب لوگ نہیں گئے، اب بھی لوگ نہیں گئے. کیا ہوا؟ کوئی لینے بھی نہیں آ رہا. پھر امام نے اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بلایا، کہا کب تک اپنی جیب سے دیتے رہو گے؟ کہا جی پھر کیا کریں؟ کہا پہلے وہاں جاؤ. نہیں پہنچے آپ. صلوات پہلے وہاں جاؤ، وہاں سے لاؤ. نہیں پہنچے آپ. یہاں دیتے چلے جاؤ، حساب برابر ہو گیا. غور کیا آپ نے؟ یاد رکھیے گا جو اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے نا اس کی حفاظت بھی اللہ ہی کرتا ہے. ابھی آپ مسکرائے تھے نا جب میں نے کہا یہ جو فیس کا قانون ہے یہ ابو حنیفہ کی طرف سے آیا. مولانا میری ایک اور تحقیق ہے، وہ بھی سنیے آپ. یہ آپ نے نہیں سنی گی، آج ہی تحقیق سنیے. یہ تحقیق میں نے ابھی کی ہے 3-4 سال پہلے. یہ جو ایک جملہ آیا ہے حکومتوں کے پاس کہ اگر ہماری حکومت آ گئی ہم ٹیکس معاف کر دیں گے، یہ جملہ ان کا ہے ہی نہیں. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں یہ کسی سیاسی پارٹی کا جملہ ہے ہی نہیں کہ اگر ہم آ گئے تو ٹیکس معاف کر دیں گے. یہ جملہ تو حسین کی نانی کا ہے. نہیں پہنچے. یہ جملہ تو پہلی مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ کی زبان سے نکلا کہ ہمارا کلمہ پڑھتے چلے جاؤ، ٹیکس معاف کراتے چلے جاؤ. جملہ کس کا ہے؟ جملہ کس کا تھا؟ خدیجۃ الکبریٰ کا تھا. خدیجۃ الکبریٰ نے پہلی مرتبہ کہا کہ اگر کوئی ٹیکس معاف کرانا چاہتا ہے، یہ قرض معاف کرانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ محمد کا کلمہ پڑھتے چلے جاؤ اور ٹیکس معاف کراتے چلو. وہاں سے یہ اٹھا لائے. تو تمہارا اپنا کیا ہے؟ تم تو آج تک حکومتیں کر رہے ہو تو حسین کی نانی کے صدقے میں کر رہے ہو. سمجھا؟ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ شیعت ایک مستحکم نظام ہے. شیعت سے مضبوط نظام نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. کل ہم کہتے تھے ہم شیعہ ہیں تو لوگ کہتے تھے کون سے شیعہ؟ اس صدی میں تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو. اب سب جانتے ہیں کہ شیعہ کون ہے. کہا جی کون شیعہ؟ اب کہتے ہیں کہ وہ شیعہ جس سے امریکہ کانپتا ہے، اسرائیل کانپتا ہے. روز کہہ رہا ہے حملہ کر دوں گا، کر دوں گا، کر دوں گا. کر دے، کر. کتنے دن سے کہہ رہا کرے گا؟ کرے گا. یقین جانے جس دن کرے گا جواب بھرپور ملے گا. اس لیے کہ ابھی آپ نے دیکھا نا ایک ویڈیو چلی ہے. وہ کیا ویڈیو چلی؟ جب اس نے کہا ہم حملہ کریں گے تو ایران نے کام کیا. وہ کیا کیا؟ مسجد جمکران کے گنبد پر ایک لال پرچم لگایا گیا. لال پرچم لگایا گیا. ابھی دیکھا آپ نے؟ یہ لال پرچم آج نہیں لگایا گیا. یہ لال پرچم کی تاریخ پرانی ہے. لال پرچم اس وقت لگایا جاتا ہے جب کسی کا انتقام باقی ہوتا ہے. تم نے غور ہی نہیں کیا. لال پرچم اس وقت لگایا جاتا ہے جس کا انتقام باقی ہوتا ہے. وہ پرچم لگا کے کہتا ہے کہ ہم نہیں لے پائے مگر ہمارے وارثین اس کا انتقام لیں گے. ایران نے مسجد جمکران جو امام زمانہ سے منسوب مسجد ہے اس پہ لال پرچم لگا کے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا دیکھ لے اگر جنگ کا آغاز ہوا تو آغاز تم کرو گے، اختتام مہدی کرے گا. ہمارا مذہب حقیقتوں کا مذہب ہے. پہلا جملہ کیا ہے وہ یاد رکھیے، فاسألوا، سوال کرو. دوسرا جملہ وہ بڑا قیمتی ہے، اس سے زیادہ قیمتی ہے، تقریر اختتام کی طرف جا رہی ہے. فاسألوا دوسرا جملہ
فسلو کے بعد یہ نہیں کہا جس سے چاہے سوال کر لو. ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ سے سوال کی اجازت نہیں دی. ہر پست قد دراز قامت سے سوال کی اجازت نہیں دی. فسألو اہل الذکر، سوال کرنا تو اہل ذکر سے کرنا. اب اگر اہل ذکر کا ترجمہ یہاں کرنے لگوں تو لڑائی ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ کہیں گے کہ ہمارے اہل ذکر یہ ہیں اور وہ کہیں گے ہمارے اہل ذکر یہ ہے. بھائی ہر آدمی کے اپنے اہل ذکر ہے، ہر آدمی کا اپنا اہل ذکر ہے، وہ اپنے اہل ذکر کو مانے گا، آپ کے اہل ذکر کو کیوں مانے گا؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ سوال کرو اہل ذکر سے کرو. تو ترجمہ کوئی ایسا کیا جائے کہ جو نہ انہیں برا لگے نہ انہیں برا لگے. تو میں بیچ کا ترجمہ کر رہا ہوں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یعنی قرآن نے جملہ یہ کہا کہ سوال جب بھی کرنا، پوری توجہ خصوصاً بزرگان سے، جو مجلسی لوگ ہیں وہ جملے کی تائید کریں گے. سوال جب بھی کرنا اہل سے کرنا. سوال جب بھی کرنا اہل سے کرنا، نہ اہل سے نہ کرنا. سوال کرنا تو اہل سے کرنا، نہ اہل سے نہ کرنا. اس لیے کہ نہ اہل سے کیا ہوا سوال، سوال کی بھی توہین ہے اور سائل کی بھی توہین ہے. وہ سوال یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، تیسرا جملہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ مجلس اسلام کی طرح اِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ بڑا قیمتی جملہ، اس چیز کے بارے میں کرنا جسے تم نہیں جانتے. یہ تو جملہ ایسا لگتا ہے جیسے جبرائیل آسمان سے نہیں بریلی کے کسی مکان سے لائیں. کیوں؟ ان کنتم لا تعلمون، اس چیز کے بارے میں کرنا جسے تم نہیں جانتے. یہ تو ہمارے سماج کے خلاف جملہ، اس لیے کہ ہمارے سماج میں سوال ہی وہ کیا جاتا ہے جو پہلے سے جانتا ہو. پہلے گھر جائے گا، کتاب کھولے گا، جو اس کی نگاہ میں ہوگا، جو اس کے علم میں ہوگا، جو اس کی عقل میں ہوگا، وہی آ کے مولوی صاحب سے پوچھے گا کہ یہ بتائیے جی 8 اور 8 کتنے ہوتے ہیں. اب بیچارے مولوی نے کہہ دیا کہ نہیں یہ 8 اور 8 تو 16 ہوتے ہیں. اس نے کہا نہیں 88 ہوتے ہیں. کیجیے آپ بات. قرآن نے اسی کو منع کیا کہ سوال جب بھی کرنا اس چیز کے بارے میں کرنا جسے تم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ کہ سوال جب بھی ہو علم بڑھانے کے لیے ہو، علم ناپنے کے لیے نہ ہو. غور ہی نہیں کیا میں نے کیا کہہ دیا. سوال جب بھی ہو علم بڑھانے کے لیے ہو، علم ناپنے کے لیے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں پورے چیلنج کے ساتھ. اگر آج امت مسلمہ جاہل ہے تو اس کی جہالت کا سبب کوئی اور نہیں، خود امت ہے. مدرسے ہونے کے بعد جاہل ہے، مولوی ہونے کے بعد جاہل ہے، قاری ہونے کے بعد جاہل ہے، مفتی ہونے کے بعد جاہل ہے، ادیب ہونے کے بعد جاہل ہے، مفکر ہونے کے سب کچھ ہے، مگر امت پھر بھی جاہل ہے. کیوں جاہل ہے؟ اس لیے کیونکہ کبھی بھی انہوں نے علم بڑھانے کے لیے سوال نہیں کیا. نہیں پہنچے آپ. کبھی بھی انہوں نے علم بڑھانے کے لیے سوال نہیں کیا، علم ناپنے کے لیے کیا. آپ کہیں گے جی حیرت سے مت دیکھیے، میں دلیل دے رہا ہوں. اس لیے کہ جس وقت علم کل علی کی شکل میں مسجد کوفہ کے منبر پر تھا اور کہہ رہا تھا پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے، اس وقت امت علم بڑھانے کے لیے سوال نہیں کر رہی تھی، علم ناپنے کے لیے کر رہی تھی. اور اگر دلیل چاہیے تو پھر میں سوال سنا رہا ہوں جو سوال بتائے گا کہ یہ علم بڑھانے کے لیے نہیں ہے، علم ناپنے کے لیے. یہ علم بڑھانے کے لیے سوال ہے چچا یا علم ناپنے کے لیے؟ بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ بولو بھائی. یہ سوال جو امت مسلمہ کی جانب سے علی کے پاس آیا ہے یہ تاریخ میں ہے کہ نہیں مول صاحب؟ بھائی یہ سوال ہے مولانا سمر صاحب؟ بتائیے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، جیب سے تو نہیں پڑھ رہا ہوں میں اپنی. بولیے یہ سوال ہے کہ نہیں میرے سر میں؟ اب میرا آپ سے سوال یہ کہ یہ سوال علم بڑھانے کے لیے یا علم ناپنے کے لیے؟ بولیے. یہ کس لیے؟ میں کچھ اور پوچھ لیتا، ستاروں کے بارے میں پوچھ لیتا، سیاروں کے بارے میں پوچھ لیتا، زمین کے بارے میں پوچھ لیتا، آسمان کے بارے میں پوچھ لیتا، زمین کی گہرائیوں کے بارے میں پوچھ لیتا، سمندر کے طبقات کے بارے میں. میرے سر میں بال کتنے؟ علی نے تاریخی جواب دیا. کہنے کہ بتا دوں تو کیا گن لے گا؟ یہ لے جیسا سوال ویسا جواب. کہنے لگے بتا دوں تو کیا گن لے گا؟ چپ ہو گیا. کہہ رہا جی گن تو نہیں پاؤں گا. علی نے کہا گن نہیں پائے گا مگر ایک بات سن لے، بال چاہے جتنے ہو، ہر بال کی جڑ میں ایک شیطان بیٹھا ہے جو تجھے قیامت تک گمراہ کرتا رہے گا. جو تجھے قیامت تک گمراہ کرتا رہے گا. بریلی والوں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں، علی نے یہ بات مسجد کوفہ میں ہی کلیئر کر دی تھی کہ شیعو یاد رکھنا قیامت تک جب بھی کوئی میرے خلاف بولے گا اس کی جڑ میں شیطان بول رہا ہوگا.
آج امت کے حالات دیکھیے آپ، امت مسلمہ اپنی جہالت کی وجہ سے ضلالت کا شکار ہے، صرف اپنی جہالت کی وجہ سے، اور کچھ نہیں۔ انہیں اتنا جاہل رکھا گیا، اتنا جاہل رکھا گیا، اتنا جاہل رکھا گیا، انہیں پڑھنے ہی نہیں دیا گیا، انہیں بتانے ہی نہیں دیا گیا، ان تک علم پہنچایا ہی نہیں گیا۔ آپ کہیں گے جی دلیل، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی سال کا بالکل تازہ کیس، مولانا بالکل اس سال کا تازہ، زان میں ایک مفتی صاحب ہیں طارق مسعود، ان کی ملاقات ایک ٹی وی چینل کے پروگرام پہ ایک شیعہ عالم سے ہوئی۔ عالم کا نام ہے امین شہیدی۔ پہلے بات ہوئی، بات کے بعد وہ پروگرام میں آئے، بات پہلے ہو چکی تھی، پروگرام بعد میں شروع ہوا۔ اس مفتی نے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے، نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا آج ہمیں پتا چلا امین شہیدی صاحب کے ذریعے کہ شیعوں کے یہاں 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے، آج ہمیں پتا چلا۔ تو تم مفتی کہہ کے تھے بھائی، تم اب تک پڑھ کے آ رہے تھے، بتائیے تم پڑھ کے آ رہے تھے، تم کہہ رہے ہو اتحاد ہو جائے۔ بھائی اتحاد ہوگا کیسے؟ تمہارا قرآن پہ اتحاد نہیں ہوا۔ تم کہتے ہو ہمارا 30 پارہ ان کا 40 پاروں کا۔ اس کے لیے پڑھنے پڑھانے کی اور لڑنے لڑانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، کسی دن خاموشی سے جاتے کسی شیعہ مکتب کے یہاں سے قرآن لے آتے، اور ہمارے یہاں بھی لا کے دیکھتے آپ، اور دونوں کھول کے دیکھتے۔ خدا کی قسم جو پہلا سورہ تمہارے یہاں تھا وہی ہمارے یہاں ہے، اور جو آخری سورہ تمہارے یہاں ہے۔ بولیے اب یہ بات آئی کہاں سے کہ شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن ہے، 30 پارے باقی ہیں، 10 پارے بکری کھا گئی، تو کھائے بکری نے جواب ہم کیوں دیں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بتا کیا 40 بکری کھا گئی تو بکری سے پوچھ، ہم کیسے جواب دیں؟ جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم نے تاریخ کے آغاز سے لے کر آج تک کسی بکری کا دامن نہیں پکڑا۔ کل بھی ہم شیر کے ساتھ تھے، آج بھی شیر کے ساتھ ہیں۔ سلامت رہیے۔ جوان بیٹھے 20 سال 22 سال، یہ سب طارق مسعود کو جانتے ہیں، جانتے نہیں؟ بتائیے آپ، انہیں اب پتہ چلا 2025 کے رمضان میں، اگر ان کی ملاقات امین شہیدی سے نہ ہوتی وہ تو یہ صدمہ لیے لیے مر جاتے، وہاں جا کے اٹھتے اور وہاں جا کے پھر پوچھتے کہ جی تمہارا 40 پر، یہ تو یہی کلیئر ہو گیا بات۔ کہنے لگا مجھے تو آج پتہ چلا کہ یہاں بھی مسجد ہوتی ہے۔ تو ہوش میں آ، شیعوں کے یہاں مسجد نہیں ہے، شیعوں ہی کا کعبہ ہے۔ شیعوں ہی کا کعبہ ہے۔ اب جس کا عقیدہ نہ ہو وہ نہ بولے، شیعوں ہی کا کعبہ ہے۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو حکومت سعودیہ سے پوچھ ہر سال درار مٹاتے کیوں ہیں؟ کعبہ شیعوں کا ہے۔ شیعوں کا کعبہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ ہر سال مٹا کیوں رہے لکیر؟ اگر لکیر سے تمہارا تعلق ہوتا خدا کی قسم تم کبھی نہ مٹاتے، اس لیے کہ تم نے تو شجروں کی لکیریں نہیں مٹائی، حسب نسب کی لکیریں نہیں مٹائی، مگر یہ کعبے کی لکیر مٹانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کعبے کی لکیر سے تمہارا تعلق نہیں ہے۔ میں مولانا بڑا سوچتا تھا کہ حضرت علی کعبے میں کیوں پیدا ہوئے، لیکن رسول اللہ پیدا نہیں ہوئے۔ پھر مجھے بعد میں پتا چلا جب میں مدینے کی زیارت پہ گیا 2017 میں عمرہ پہ، تو جو ہمیں لے کے گئے غیور صاحب، انہوں نے ہمیں ساری زیارتیں کریں۔ انہوں نے کہا جی سنیے مولانا کیا فلاں زیارت تھی، سعودیوں نے گرا دی۔ میں نے کہا اچھا،
कह लेंगे यहाँ वो दरख्त था जिस पे जनाब सैयदा और मौलाए कायनात बैठ के जिसके नीचे बातें करते थे, सऊदियों ने काट दिया। यहाँ वो कुआं था, सऊदियों ने पाट दिया। यहाँ फला चीज थी, सऊदियों ने ये कर दिया, सऊदियों ने ये कर दिया। यहाँ फला मकान था, सऊदियों ने गिरा दिया। यहाँ ये था, सऊदी गिरा दे। ओफो, मैंने कहा अब मैं समझा कि अली काबे में क्यों पैदा हुए, क्योंकि अल्लाह सऊदियों का मिजाज जानता था कि जो चीज भी अली से मंसूब होगी ये गिराएंगे जरूर, इसीलिए काबे में उतार कर बताया अब अगर किसी के दाम में दम हो काबा हिला के सलामत हो बेटा। ट्रेन चेक करें, ट्रेन कभी मुंह ऐसा उम्मत मुस्लिमा के पास आज भी वक्त है कि वो आए इन मजलिसों में बैठे, मजलिसें सुने, मजलिसों में सवाल पैदा होते हैं, मजलिसों के जवाबात दिए जाते हैं, मजलिसें सुनते हैं दिमाग खुलता है, मजलिस जब सुनी जाती है दिमाग नेटवर्क बढ़ जाते हैं, आदमी जमीन पर बैठ के आसमान पर सोचता है। ये शरफ मजलिस ही का है, बाकी में ये शरफ है। मौलाना मैं अभी तकरीबन 6 महीने पहले लखनऊ में गया, 3-4 महीने एक बड़े मियाँ हर मजलिस में थे। अब मैं तो पहचान नहीं पाया, तो मुझे एक साहब ने कहा जी फला साहब आपकी मजलिस में आ रहे हैं, तो मैंने कहा आ रहे होंगे। एक मजलिस दूसरे वो मौलाना क्या नाम है उनका, एक शायर हैं, अरे आमिर फैज़ाबादी साहब, उनके वालिद की 40वीं की मजलिस थी, वो स्वयं की या 40वीं की किसी, मैं वो पढ़ने बैठा, वो बीच में खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी मुझे कलमा पढ़ो भाई। मैं तो कहा, मैंने कहा जी मैं क्यों कलमा पढ़ाऊँ, आप खुद पढ़ लीजिए। कहेंगे नहीं मैं दूसरे उससे आया हूँ और दाढ़ी सफ़ेद। तो मैंने कहा जी आप क्यों कलमा पढ़ना चाहते हैं? कहने लगा दिल की आवाज़ है, मेरे दिल से आवाज़ है। मैंने कहा ये आवाज़ पैदा कैसे हुई? कहने लगा आपकी बहुत सारी मेरी से सुनी, अब मुझे पता चला हमारे यहाँ तो कुछ बता ही नहीं दिया। तो मैंने कहा भाई आप मेरे ज़िम्मे क्यों आना चाहते हैं? कहना नहीं आप पढ़वाइए। मैंने कहा क्यों? का दिल की आवाज़ है। मैंने चचा खुदा के वास्ते सोच, अगर सारे मुसलमानों ने अपने दिल की सुन ली होती तो आज इस्लाम पे वक्त ही ना आता, वक्त ही ना आता। ये क्यों है? उम्मत मुस्लिमा को यहाँ तक आने दिया गया, क्यों नहीं आने दिया गया? भाई आप सोचिए, देखिए आप दुनिया में रह रहे हैं, कहीं लंदन और अमेरिका और तेहरान तुरान की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके समाज की बात कर रहा हूँ। बरेली में रहते हैं आप, बरेली में मॉल हैं, पिक्चर हॉल हैं, कसम खा के बताइए आज तक किसी पिक्चर हॉल के बाद कोई मौलवी साहब खड़ा हुआ मिला जो यूँ कह रहा हो अंदर न जाना, अंदर जाना बिदअत है, शिरक है, हराम है? एक मौलाना नहीं मिलेगा। इतने मॉल हैं बरेली में, एक मॉल के बाहर कोई मौलवी साहब नहीं मिलेगा जो कह रहा हो अंदर न जाना, अंदर जाना बिदअत है, शिरक है, हराम है। इतने पार्क हैं, किसी पार्क के बाहर ये चले जाइए नैनीताल में, ये ताल वो ताल, यहाँ का ताल वहाँ का ताल, किसी ताल पर कोई मौलवी साहब खड़ा हुआ नहीं मिला यहाँ मत जाना, यहाँ बिदअत है, शिरक है, हराम है। 1000 मौलवी हैं जो मुहर्रम आने से पहले चीखने लगते हैं इनकी मजलिस में न जाना, इनकी मजलिस में न जाना, इनकी मजलिस में जाना बिदअत है, शिरक है, हराम। क्यों है? सोचिए, सोचे, मेरी कौम का जवान सोचे कि इस मजलिस की कीमत क्या है। पिक्चर हॉल में जाना हराम नहीं है, मॉल में जाना हराम नहीं है, बाजारों में जाना हराम नहीं है, घूमने जाना हराम नहीं है, मजलिस में आना हराम कैसे हो गया? मौलवी साहब को भी पता है, ये पिक्चर हॉल में गया देख के वापस आएगा, बाजार में गया घूम के वापस आएगा, शॉपिंग मॉल में गया टहल के वापस आएगा, मगर अगर मजलिस में चला गया घूम के अपने घर नहीं मेरे घर में आएगा और गिरबान पकड़ के कहेगा आज बता जो आज तक तू सुना रहा था वो कुछ और था जो आज सुन के आया हो। तो बहकाया गया है लोगों को, बताया नहीं गया। ये मजहब जाफर सादिक है, इस मजहब में कोई चीज भर्ती की नहीं है। हमने अंगूठी भी पहनी है तो फिक्र के मुताबिक पहनी है, हमारे यहाँ दाढ़ी का निजाम भी फिक्र के मुताबिक है। हमने शौक नहीं रखा कि इतनी बढ़ा दें या उतनी घटा दें, हर चीज सिस्टम से है। आप कह रहे इत्तिहाद हो, अब मैं जुमला कहना चाहता हूँ मौलवी साहब की मौजूदगी में, चचा की मौजूदगी में,
یہ جتنے سفید داڑھی والے بیٹھے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر جملہ ناگوار گزرے معاف کر دیجیے گا، مگر اگر جملے میں دم ہو تو تائید کیجیے گا۔ چاہے سنیے، اتحاد ہو، اتحاد ہو، اتحاد ایک طرفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتحاد اسی وقت ممکن ہے کہ جب فلسطین کے لیے ہم بولیں، سیدہ زینب کے لیے تم بولو۔ اتحاد اس وقت ممکن ہے کہ جب بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ہم اٹھیں اور علی کی بیٹی کی جوازے کے لیے حفاظت کے لیے تم اٹھو۔ آپ ایک طرفہ اتحاد کر رہے ہیں بھائی، ایک طرفہ تو کچھ بھی نہیں چلتا۔ اب میں جملہ کہوں، ایک طرفہ تو دوستی نہیں چلتی، رشتہ داری نہیں چلتی، سسرال کا پیار بھی ایک طرفہ نہیں چلتا۔ آپ اکیلے جاتے رہیے اور وہ نہ آئیں، آپ جانا بند کر دیں گے۔ انہوں نے کہا میں کوئی ٹھالی ہوں کہ ہر جگہ پہنچاؤں، یہ تو آتے نہیں۔ تو اتحاد، اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، شاید یہ جملہ آخری ہو، سمجھ صاحب پوری توجہ، مولوی صاحب پوری توجہ۔ آپ کہہ رہے ہیں اتحاد ناممکن ہے۔ اگر مسلمان اتحاد کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو وسیع کریں، اپنے قلب میں وسعت پیدا کریں۔ اتحاد، پورے مجمع کی توجہ، اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک بقرعید کی بریانی تمہارے گھر سے نہ آئے اور غدیر کے رسگلے ہمارے گھر سے نہ جائے۔ آپ اس نظام کو سمجھیے، اس سسٹم کو سمجھیے۔ آپ بقرعید کی بریانی ہمارے یہاں بھیجیے، ہم خوشی خوشی قبول کریں گے، اور پھر ہم چند دنوں کے بعد غدیر کے رسگلے آپ یہاں بھیجیں۔ جس خوشی سے ہم نے قبول کیے ہیں، بھائی آپ کی بریانی پہ ہم منہ نہیں بنا رہے، ہمارے رسگلوں پہ آپ کا چہرہ بھی گڑ رہا ہے۔ کیوں بھی گڑ رہا ہے بھائی؟ یہ کڑوے رسگلے تھوڑے ہی ہیں، یہ تو کھاتا ہی وہ ہے جس کی نسل میں مٹھاس ہوتی ہے۔ اب نسل کی مٹھاس، بہت سے لوگ یوں کر کے دیکھ رہے ہیں کہ نسل کی مٹھاس چھوڑ دو۔ علی کی ولایت ایسی ہے، جتنے دنیا میں تم پھل کھا رہے ہو نا، پھل میں مٹھاس اس وقت تک نہیں آئی جب تک علی علی نہ کیا۔ یاد رکھے گا عزیزان کرام، یہ پھولوں میں خوشبو اس وقت آئی ہے جب علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ پھلوں میں خوشبو مٹھاس کب آئی ہے؟ جب علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ دروازے کھولو، اپنے قلب کو وسعت دو، آؤ مجلسوں میں، بیٹھو مجلسوں میں، سنو مجلسوں میں، یہ آسمان کی باتیں نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پہلے مولوی صاحب سے جا کے پوچھو اپنے، اور اگر وہاں نہ آئے تو پھر ہم سے آ کے پوچھو، ہم بتائیں گے تمہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ مذہب تشیع پوری دنیا پہ چھانے والا مذہب ہے۔ کل تم کہتے تھے کون شیعہ، وہ کچھ کال امام باڑے کے پاس رہتے ہیں فلاں، اب وہ زمانہ چلا گیا۔ شیعہ یعنی نہ ڈرنے والی قوم، شیعہ یعنی مرنے والی قوم، شیعہ یعنی شہادت والی قوم، شیعہ وہ جس کا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ بھاگنے والے اور ہیں، ڈٹنے والے اور ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، احسان ہے اہل بیت السلام کا کہ اس زمانے میں ہمیں تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم علوی ہیں، ہم حسنی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم زیدی ہیں، ہم باقری ہیں، ہم جعفری ہیں۔ ہمیں فخر ہے، ہمیں اس بات پر ناز ہے، ہمیں افتخار ہے، ہمیں کوئی شرم نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی شرم نہیں۔ آپ جائیے دیکھیے، آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں فلاں مر گیا، نہ، ہمارے یہاں جب کسی ماں کا بیٹا کسی روزے کی حفاظت میں شہید ہوتا ہے نا، تو اس کی ماں روتی نہیں ہے، مٹھائی بانٹ کے کہتی ہے کہ میرا لال حسین کے راستے پر شہید ہوا۔ جب ماؤں میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کربلا کہاں تک آئی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، تو غم نہ دے سوائے غم سرکار بات اللہ کی۔ آپ کی آنکھیں بھر آئی ہیں، 10 دن مسلسل ایک سبیل لگائی ہے آپ نے، جیسے پانی کی سبیل لگائی جاتی ہے نا جسم کی پیاس بجھانے کے لیے، یہ 10 دن مجالس کی سبیل لگائی گئی ہے روح کی پیاس۔ ہاں بس دعاؤں میں ایک دعا ہے، میرے اللہ زینب کے روزے کی حفاظت کرو، میرے اللہ سکینہ کے روزے کی حفاظت کرو، مجھے ڈر ہے کہیں تاریخ جنت البقیع دوبارہ دہرائی نہ جائے۔
جو شام میں شہید کیے جا رہے ہیں نا، انہیں ان کی زمین کی وجہ سے شہید نہیں کیا جا رہا، ان کے مکان کی وجہ سے شہید نہیں کیا جا رہا، ان کے بزنس، ان کے کاروبار، ان کے بینک بیلنس کی وجہ سے شہید نہیں کیا جا رہا، انہیں شہید صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کی زبان پہ علی ولی اللہ ہے۔ ہم سکون سے بیٹھے ہیں، ہم اطمینان اور چین سے بیٹھے ہیں، آزادانہ طور پہ ہم مجلس کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم دنیا کے کچھ ایسے ممالک ہیں کہ جہاں نام حسین لینے پر پابندی ہے۔ کل سیدہ زینب میں عزاداری آزاد تھی، عام تھی، اربعین سید الشہداء ہوا کرتا تھا۔ حالات بدل گئے، حکومت بدل گئی، تخت الٹ گیا، حاکم بھاگ گیا۔ اب جو نیا حاکم آیا ہے، نیا بادشاہ، وہ اسی نسل سے ہے جس نسل سے یزید تھا، اسی مزاج کا ہے جس مزاج کا شریف تھا۔ مگر یاد رکھنا، بس ایک جملہ کہوں گا، اگر اس جملے کو سمجھ سکو تو رونے کے لیے کافی ہے۔ علی کی بیٹی خالی کل قیدی نہیں تھی، علی کی بیٹی آج پھر قید ہے۔ ہم پر اور تم پر واجب ہے کہ اپنی دعاؤں میں شام کو یاد رکھیں، سوریا کو یاد رکھیں، وہاں کے مسلمانوں کو یاد رکھیں، وہاں کے مظلوموں کو یاد رکھیں۔ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، ہندوستان کے جو مظلوم ہیں، دنیا میں جہاں بھی کوئی مظلوم ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیے گا، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا خالی نہیں جاتی ہے، بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے مگر مظلوموں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ پروردگار تو مظلوموں کا حامی ہے، اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، دعا کیجیے گا۔ ہاں، بات زینب تک آ گئی، زینب تک آ گئی۔ تم نے 10 دن اہتمام کیا نا مجلسوں کا، پوسٹر لگایا گیا، علماء سے وعدہ لیا گیا، بار بار ان کو فون کیا گیا، قبلہ کب آئیں گے، کس وقت کی فلائٹ، کس وقت پہنچیں گے، کھانے میں کیا کھائیں گے، سب باتیں ہوتی ہیں ٹیلی فون پہ۔ جب آئے یہاں فرش بچھا تھا، چراغا، روشنی، یہ آج کی مجلس ہے۔ اگر کسی کو پوچھنا نا زینب نے مجلس کیسے، جانتے ہو زینب نے کیسے مجلس کی؟ حسین کی پہلی ذاکرہ کا نام زینب ہے۔ اور یاد رکھنا چچا، ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے، معافی کے ساتھ چچا ہاتھ جوڑ لیے میں نے، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اگر آج مجھ جیسا حسین کا چھوٹا سا ذاکر مصائب پڑھتا ہے تو تم پہ کیا کیفیت طاری ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ جانے اس مجلس میں کیا ہوا ہوگا جس میں اس بہن نے مصائب پڑھے کہ خنجر چل رہا تھا، زینب دیکھ رہی تھی۔ خنجر چل رہا تھا، زینب دیکھ، اللہ جانے اس زینب پہ کیا گزرا، تمہیں احساس نہیں ہے زینب پہ کیا گزرا، تمہیں خبر نہیں ہے زینب پہ کیا گزرا۔ زینب کے جملے سنو گے، زینب نے مجلس میں کوئی روایت نہیں پڑھی، زینب نے تو بس ایک جملہ کہا، اے شام کی عورتوں، تمہارے یزید نے میرے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا دشت نینوا عرض کربلا پر 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا۔ اس کے بعد مجلس تمام ہو گئی۔ جب مجلس تمام ہو جاتی ہے تبرک بانٹا جاتا ہے، تبرک بٹتا ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق تبرک بانٹتا ہے، جیسی حیثیت ہوتی ہے مولا جیسا نوازتے ہیں ویسا تبرک بانٹ۔ کبھی کسی کے تبرک پہ طنز نہ کرنا، میں تم سے ہاتھ جوڑ دیتا ہوں، کبھی کسی کے تبرک پہ طنز نہ کرنا، کیا بانٹ دیا، کیوں بانٹ دیا، نہیں، تبرک بٹتا ہی وہ ہے جو سیدہ کو پسند ہوتا ہے، جس پہ بی بی راضی ہوتی ہے وہی تبرک بٹتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں بانٹ سکتا، جو شہزادی چاہتی ہے تبرک وہی بٹتا ہے۔ مگر جانتے ہو حسین کی پہلی مجلس میں تبرک حسین کی طرف سے نہیں بانٹا گیا، تبرک یزید کی طرف سے آیا، اور جانتے تبرک میں کیا آیا، شہداء کے سر۔ اب محسوس کیجیے گا، پہلا سر غازی عباس کا آیا، اور بیویوں نے جیسے ہی دیکھا قیامت گزر گئی، عباس تیرے بعد چادریں چھین لی گئی۔
سر آتے رہے، عباس کا سر، اس کے بعد اللہ اکبر حر کا سر، جون کا سر، حبیب کا سر، سر آتے رہے، بیویاں لیتے رہے۔ اس کے بعد ایک سروں میں سر آیا، جس سر کو دیکھ کے ایک یہودی عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ بیویوں بس دعا کرو کہ اس 14ویں کے چاند کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ سمجھ گئے نا کس کا سر ہے؟ میں سننا تھا ایک بیوی کھڑی ہوئی، اس نے کہا بیوی خدا کے واسطے یہ دعا نہ کرا، بلکہ یہ سوچ کہ اس کے گلے پر اس کے سینے میں برچھی لگی تھی، یہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، ماں دیکھ رہی تھی، کبھی بھی اس کی ماں کون ہے؟ اس بیوی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ارے اس جوان کی ماں کوئی اور نہیں، میں لیلا۔ سر آتا، سروں میں ایک سر آیا جو علی اصغر کا سر تھا، جسے سر کو دیکھ کر رباب نے ایک جملہ کہا اور بے ہوش ہو گئی۔ علی اصغر کا سر دیکھا اور دیکھ کے کہا میرے لال کیا تجھے مارنے والا بے اولاد والا نہیں تھا، صاحب اولاد نہ تھا؟ اللہ اکبر، میرے لال کیا مقتل میں تجھ جیسے بچے بھی نہیں کیے جاتے؟ سنو گے، جب سارے سر آ چکے نا، اس کے بعد ایک تشت آیا، تشت میں چادریں، جانتے ہیں آپ جب قیدی یا قیدن سے کوئی سامان لیا جاتا ہے اس کے کونے پہ لکھ دیا جاتا ہے فلاں قیدی یا فلاں قیدن کے سامان۔ ایک تشت آیا جس تشت میں چادریں تھیں، سمجھتے رہیے گا بس۔ برسوں کے بعد، ایک برس کے بعد، 18 مہینے کے بعد زینب نے ان چادروں کو دیکھا، دو زانو ہو کے بیٹھی، چادر پہ نام پڑھا زینب بنت علی، اٹھا کے سر پہ رکھی، کلثوم بنت علی، چادر کلثوم کو دی، رباب تمہاری چادر، لیلا تمہاری چادر، ام فرما تمہاری چادر، کبرا تمہاری چادر، ساری چادریں زینب نے بانٹ دی۔ اس کے بعد برس کے بعد زینب ساری بیویوں کو چادروں میں دیکھا، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہماری چادریں واپس آ گئی۔ اس کے بعد زینب نے دیکھا کہ زینب انہیں دیکھ رہی ہیں اور ساری بیویاں تشت کو دیکھ رہی ہیں۔ اب جو زینب نے تشت کی طرف دیکھا تو تشت میں ابھی بھی ایک چادر باقی تھی۔ اے میرے اللہ، چادریں تو سب بیویوں کے سر پہ آ گئی، یہ کس کی چادر ہے؟ اب جو چادر پہ نام پڑھا، چادر کے کونے میں لکھا تھا سکینہ بنت الحسین، زینب نے چادر کو لیا، قید خانے میں آئی، قبر سکینہ پہ ڈال دیا، اے میری بچی تیری چادر آ، اے میری بچی تیری چادر، سیعلم الذین ایام۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم مختصر و قلیل سے بات قبول فرما، سبب نجات تو شے آخرت قرار دے، جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے مجلس سزا برپا کی گئی، فشار قبر تنہائی قبر خدمت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلندتر فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا محلہ سے مشرف فرما، جو ایک بار جا چکا اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا ہے اسے بار بار بلا لے، آنکھ بند نہ ہو جب تک روز حسین کا دیدار نہ کریں۔ میرے اللہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا، میرے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے، ان کے ہاتھوں پر اپنی رحمت، برکت، نعمت، مغفرت نازل فرما، میرے اللہ ان ہاتھوں کو اپنے اور اہل بیت کے علاوہ اس دنیا میں کسی کمینے کا محتاج قرار نہ دینا، میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا میں جہاں بھی شیعان حیدر کرار زندگی گزار رہے ہیں ان کی عزت، ناموس، آبرو کی حفاظت فرما، میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت السلام کی عظمتوں کا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، میرے اللہ ہم اتنے بڑے ذلیل، اتنے بڑے خبیث ہیں کہ روز گناہ کرتے ہیں اور روز توبہ کرتے ہیں، مگر تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو گناہوں کو چھپانے والا ہے، میرے اللہ گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر کر دے، میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، وارث زمان، وارث کائنات، فرزند زہرا حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے اعوان انصار میں شمار فرما، حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحومین کے سماع گرامی یہاں دیے گئے تھے ہاشم صاحب کی فیملی کے، ان کے لیے ساتھ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.